بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اسلام کی اسلام کا پہلا جو رکن ہے وہ ہے توحید۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، حقوق اللہ، یعنی اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے توحید۔ توحید کی ہی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کے مدینے آیا، تکلیفیں کاٹی، پریشانیاں سہیں، بہت ہی ظلم ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے سارے نبیوں نے جو تکلیفیں کاٹیں وہ وجہ ہے توحید۔ توحید یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اعمال ناموں میں اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم احکام ہے، ان میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، کسی کو بھی ان کے برابری نہ کرے، کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا جتنا بھی ہے اس میں اگر ہم کسی بھی شرک کی تھوڑی سی بھی اس میں وجہ آ جائے گی تو ہم سچے مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ہم سچے مسلمان تب ہیں جب ہم مسلمان توحید پر پورا اتریں اور توحید پر ہی قابض اور مضبوط ہوں، تب ہم کہلائیں گے سچے مسلمان۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ توحید وہ ہمارا پہلا کلمہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی لے کر آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی شروع سے لے کے یہ توحید آ رہے، توحید پہ ہی جھگڑے فساد مسئلے مسائل نبیوں کے ساتھ ہوتے آئے ہیں۔ تو یعنی توحید ہی ہمارا پہلا رکن ہے۔ اگر ہم پہلے رکن پہ کامیاب ہوں گے تو آگے کامیاب ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گاڑی ہوتی ہے، کار لے لو، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی گاڑی، اس میں پہلا گیئر ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلا گیئر ہی نہیں ڈالیں گے، چاہے آٹومیٹک ہو چاہے کچھ بھی ہو، یعنی پہلا بائک ہو کچھ بھی ہو، پہلا گیئر یعنی پہلا گیئر سے ہی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ چیز چلتی ہے اور وہ صحیح بھی چلتی ہے۔ ڈائریکٹ اگر آپ دوسرا تیسرا گیئر ڈالو گے تو وہ گیئر بھی ٹوٹ جائیں گے، یعنی وہ گاڑی نہیں چل سکے۔ اس طرح ہمارے اسلام بھی گاڑی کی طرح ہے۔ تو ہمارا اسلام گاڑی کی طرح کیوں ہے؟ یہ ایک میں نے مثال اس لیے دیا ہے کہ اگر ہم جو پہلا گیئر یعنی پہلا ہے ہمارا توحید، اگر توحید پر ہم پورے نہیں اتریں گے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی یہ گیئر ہیں، جتنے بھی یہ ارکان ہیں، اراکین ہیں، یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اگر ہم توحید پر نہیں اتریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس میں کسی کو بھی ہم شریک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ عزت ذلت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ سورہ فاتح میں کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، تم سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ پورے نہیں اتریں گے، اس بات پہ اگر ہم پورے نہیں اتریں گے تو ہم اسلام سے خارج ہیں۔ ہمارا اسلام سے خارج یعنی ہمارا پہلا رکن ہی توحید پہ۔ ہر نبی کا جھگڑا فساد جتنا بھی
اپنی امت کے ساتھ ہوا وہ توحید پر ہی ہوا ہے، کیونکہ جو بھی آئے نبی اللہ کے لیے تو آئے، ہم جتنے بھی ہیں ولی بزرگ جتنے اللہ کے لیے ہیں، صحابہ اہل بیت نے تکلیفیں کاٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کاٹی ہیں، ان کے لیے بتاتے ہیں۔ جو بھی اسلام کا سچا راستہ وہ بتایا ہے نبیوں نے وہ ہے توحید۔ توحید پر ہم پورے اتریں گے تو زندگی میں کامیاب ہیں، یعنی کسی بھی عمل میں جو بھی ایسا عمل نہ کریں جس میں شرک پیدا ہو، جس میں شرک آ جائے، شرک کی تھوڑی سی بھی بو نہ آئے۔ یعنی لوگ بہت سارے بحث بات ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو شرک کے بارے میں آئی ہیں وہ بتوں کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے، بتوں کے لیے بھی ہیں لیکن انسانوں کے لیے بھی ہیں، کہ اگر انسان سے مدد مانگے، وہ ظاہری ظہور اور اصلی جو مدد ہوتی ہے، یعنی عزت اور ذلت میں، بیٹا بیٹی دینے میں، نفع نقصان دینے میں مدد، یہ مدد ناکارہ ہے، یہ مدد بیکار ہے، وہ اللہ ہی کرتا ہے مدد، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر بتوں کی بات آ جاتی ہے تو معاشر کے میدان میں بت آئیں گے تھوڑی، بولیں گے تھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے نا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو یہ عمل کرنے کے لیے اور پیروی کرنے کے لیے اور نفع نقصان دینے کے لیے کہ آپ نے کہا، تو وہ منع کریں گے کہ بتوں کی بات تو ہوگی نہیں، بتیں تو بات ہی بھی نہیں کریں گے۔ کیا آپ یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے بیچ میں اس وقت قبریں نہیں تھے، قبرستان نہیں تھے، ولی بزرگ نہیں تھے، ولی بزرگ کی قبریں نہیں تھے، سب کچھ تھا جس طرح بھی ہے اس وقت بھی تھا۔ تو وہ اسی طرح اشارہ ہے، صرف بتوں کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی قبرستان تھے، اس وقت قبریں تھے، اس وقت بھی ولی بزرگ دفن کیے جاتے تھے جس طرح بھی ہے۔ تو ان کے قبروں پہ جا کے اور ان سے ہی مدد مانگو، یہ ناجائز ہے۔ اگر قبرستان میں پیروں فقیروں پہ جاؤ تو وہاں جا کے اللہ کو یاد کرو۔ قبرستان میں زیادہ تر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو۔ ماں باپ کی قبر پہ جا کے اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگو گے وہ دعا بھی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ قبرستان میں جا کے ان سے مانگنا شروع کر دو، یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ توحید اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں گا۔ انسان کا پہلا جو رکن ہے مسلمانوں کا وہ ہے توحید، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔